ان کا کام 2024 میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے، پتہ نہیں کون سی کلپ کب کاٹ کے کہاں چلا دیں، تو ہم لوگوں کو بہت سترک رہنا چاہیے۔ تو ہم بہت اٹینشن رہتے ہیں صاحب کیمرے والوں سے، اور ہم الحمدللہ جتنے کیمراز ہمارے سامنے رہتے ہیں ہم پہلے نام پوچھ لیتے ہیں کہ نام بتا دیے، ابھی میں نے نہیں پوچھا لیکن پوچھ کے میں نام ضرور آپ کو بتا دوں گا۔ ان سب کو اللہ سلامت رکھیں۔ یہاں پہ منقبت خان منقبت پڑھتا ہے لیکن یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، اور اتنی عظیم عبادت ہے، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ پوری دنیا کو سنا رہے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے ان کا کہ پوری رات یہ بیٹھتے رہتے ہیں، کہاں سے کون سی بات کٹ رہی ہے اس کو بھی درست کرنا ہے۔ آئیے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ، آپ سے گزارش ہے کہ چائے پیجئے گا، کسی کی منقبت نہ پیجئے گا، ہاں جو کھانا ہے کھائیے، کسی کا شعر نہ کھا جائیے گا، ایک مصرع بھی، اس لیے کہ بڑے دقیق مصرع اس وقت آپ سنیں گے۔ آپ سنا دوں کہ شراب، اچھا کچھ لوگ جو ہیں کچھ کھا رہے تھے پھر بھی نہیں بولے، ابھی بھی نام لے سکتا ہوں، محمد علی کچھ تو نام ہوگا، پانی نشے تلاش کر لے گا۔ ابھی بھی کچھ لوگ ابھی تک خاموش ہیں، سجاد سے لے کر فاضل تک، اور فاضل سے لے کر یہ ناظم عادل، یہاں تک کرتاس کربلائی تک لوگ، کچھ لوگ بولے نہیں ہیں، جیسے قسم کھا کے آئے ہیں۔ میں پہلا مصرع چھٹے مصرے سے ملاتا ہوں، بیٹا بیٹھ جاؤ، کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو۔ اب بولے ایک دو کو میں دیکھوں، سلامت رہو، ہر بات میں پھیلا دے رہا ہوں، دو چار زیادہ رکھو، اس لیے کہ میں عجیب بیت سنانے جا رہا ہوں۔ فاضل بھائی کی بات کو آگے بڑھا کے آپ کو معراج میں لے جا رہا ہوں کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقین کی نظروں سے بچ بچا کے پیو، شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقین کی نظروں سے بچ بچا کے پیو، نہیں نہیں یہ غلط ہے، چلا چلا کے پیو۔ ابھی بھی وہ دو تین لوگ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، میں نام لے لوں گا اور میں اشارہ کر دوں گا یہ وہی لوگ ہیں، کم سے کم اب بولے، کیونکہ معراج بھائی کو آپ کے شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، نہیں شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، اور کچھ لوگ تو ابھی تک ہاتھ نہیں کھول رہے ہیں، شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقین کی نظروں سے بچ بچا کے پیو، نہیں نہیں یہ غلط ہے، چلا چلا کے پیو، ارے لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو، ارے سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے، تبرہ کر کے پیو تو نشہ دیا۔ سلامت رہیے، سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے، تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے۔ میں آنے والے شاعر کو پہلے آگاہ کر دوں کہ مائک کو منہ نہ لگائے، یہ معنی خیز تھا جملہ، ہم مائک کو جو ہے منہ نہیں لگانے والا ہے اس وقت۔ ارے صاحب دو تین محفلوں میں تو یہ آواز کھینچ رہا ہے، میرے خیال سے کچھ مائک 2025 تک روح کھینچنے لگے، ہاں تو اب کم سے کم اس کا ذرا خیال، ہمارے اتنے انتظام کرنے والے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھیں، لیکن یہ کمی آپریٹر کی ہوتی ہے کہ وہ کیسے سسٹم صحیح کرے۔ ہم کہتے ہیں بیس بڑھا دیجئے، وہ آواز بڑھا دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بیس گھٹا دیجئے تو وہ آواز گھٹا دیتے ہیں صاحب۔ اب ایسے آپریٹر رہیں گے تو پھر آپریٹنگ سسٹم خراب ہو جائے گا۔ سنیے میں مطلب پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جو نور جو عبد تھا وہ ملا ہم کو کوہ طور تلک۔ میں ڈائس سے اور الحاج مولانا قاضی مہدی عروج جون پوری صاحب سے میں دعائیں چاہتا ہوں، اور دعاؤں کا ہار وہ وہیں سے نظامت کے گلے میں ڈال دیں اور میں خطابت کی طرف بڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ جو نور تھا وہ ملا، جو عبد تھا وہ ملا ہم کو کوہ طور تلک، جو عبدہ تھا وہ پہنچا بساط نور تلک۔ دیکھیں اس میں طالب جوہری صاحب مرحوم بھی ہیں اور نصیر الاجتہادی صاحب بھی ہیں، تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو عبد تھا وہ ملا ہم کو کوہ طور تلک، جو عبدہ تھا وہ پہنچا بساط نور تلک۔ وہ جبرائیل تھے سدرہ پا جن کو روک دیا، پھر اس کے بعد محمد گئے ہیں دور تلک۔ صاحب اتنا
اتنے چمکتے ہوئے چہرے اور ایسی تعداد والی داد تو بہت لے چکے، اب استعداد میں ڈھلی ہوئی ہو تو ایسی ہی داد ہوتی ہے کہ جیسے نسیم سحر چلتی ہے۔ طوفان کا ایک رخ تو آیا تھا، لیکن صاحب وہ طوفان آیا اور چلا گیا۔ کو اللہ بندہ اللہ کو علی، ارے سلامت رہے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اسے کہتے ہیں احتیاط، اسے کہتے ہیں فصاحت، اسے کہتے ہیں بلاغت۔ کم سے کم ہمارے بچوں میں یہ شعور اور یہ بیداری تو پیدا ہو۔ میں نے دیکھیے یوٹیوب اٹھا کے دیکھیے، ابھی جو 2024 کی نظامتیں کی ہیں اس میں نے جو مر کے زندہ ہیں ان کے شعر پڑھے صاحب، جو سانسیں لیتے ہوئے زندہ ہیں ان کے شعر اپنی نظامت میں نے، شاید کہ موقع آ گیا ہو تو 2 شعر پڑھاؤ، لیکن پوری نظامت میں نے 2 پیر سے چلتے ہوئے زندہ شعراء کرام کے شعر نہیں پڑھے، اس لیے کہ ہم نے نظامت جن سے سیکھی، خطابت تھوڑی بہت جو ہم نے سیکھی ہے وہ بزرگ شخصیت ہمارے درمیان ہے۔ محترم ہاں میں نے بتا دیا، وہ امتیاز ہے الحاج مولانا ڈاکٹر قاضی مہدی عروج جونپوری صاحب، ہم استقبال کرتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے مستقل ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی بار نعت تحت میں ہونے جا رہی ہے۔ اچھا آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جب صحرا پڑھا جاتا ہے تو کوئی مترنم شاعر نہ ملے تو صحرا تحت میں ہو جاتا ہے، لیکن نعت جلدی تحت میں نہیں ہوتی ہے صاحب۔ دیکھیں یہ ممبر تو آ گیا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہمارے یہاں چادر ڈالنے کا جو ایک کی رسم نہیں کہوں گا، یہ وہ بھی ہماری عبادت ہے، رسم اٹھا دی جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے۔ اہل زبان، فصیح اللسان، بلغ الکلام ہمارے بزرگان تشریف فرما ہیں، جنابان و عزیزان بیٹھے ہوئے ہیں، سامعین کرام، تو میں بڑی محتاط لفظ استعمال کروں گا۔ ہمارے یہاں ممبر اگر ذکر اہل بیت ہو تو وہ جگہ ممبر کہلاتی ہے۔ تو ممبر پہ ہمارے یہاں جو ایک چادر ڈالی جاتی ہے، پتہ ہے سب سے پہلے کس نے ڈالی تھی؟ ہاں غدیر کے میدان میں جب پالان شتر کا ممبر بنایا گیا تو جناب سلمان محمدی نے اپنی دوش کی رضا سب سے، ارے صاحب ہاں اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، ورنہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ چادر کہاں سے لے آئے، تو صاحب چادر وہیں سے لائیں جہاں سے ممبر لے کر آئے ہیں۔ ارے الحمدللہ، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ تو ہمارے یہاں کوئی چیز ایسے ہی چڑھائی اڑائی نہیں جاتی ہے، ہمارے یہاں جب اڑا دی جاتی ہے تو متبرک چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر چادر دیکھی آ گئی، اور صاحب سرخی ہے، دیکھیں صاحب اس کے اندر کئی رنگ ہیں، سفید بھی ہے، اس کے بعد ہاں آپ دیکھیں کہ پتیاں چونکہ ہری ہونی چاہیے، اس میں غلط رنگ چڑھا ہوا ہے، ہاں سرخی، ہاں دیکھیے، اور لال رنگ ہے۔ میں تو کہوں گا اصل ترنگے والے تو ہم ہیں۔ ارے آپ پہنچے ہی نہیں جہاں تک میں پہنچا رہا ہوں، میں صاحب بھارت پہ بات کر رہا ہوں، اپنی جن بھومی پہ، اپنے وطن میں بات کر رہا ہوں۔ ہم اصل ترنگے والے تو ہم ہیں۔ ہمارے یہاں سفید رنگ، ہمارے یہاں ہرا رنگ، اور ہمارے یہاں سرخ رنگ۔ اور یہ بھی بتا دوں، اسی لیے کہا گیا، علامہ امینی مرحوم اللہ درجات بلند فرمائے، انہوں نے 1400 سال کے بعد یوں ہی الغدیر نہیں لکھی ہے، اسی لیے لکھی ہے کہ جب ادھر والے کسی عالم نے سوال کر لیا تھا انڈیا میں، جب وہ دورے پر آئے تھے اور ریسرچ کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، تو کسی ادھر ہمارے بھائیوں کے کسی بڑے عالم نے پوچھ لیا، سرکار اور بھی تو موضوعات ہیں، آپ 1400 سال کے بعد پھر غدیر لے کر بیٹھ گئے، بھئی غدیر کیوں اہم ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، ہم نے غدیر پر اتنی جلدیں اس لیے لکھی تاکہ آپ کو جاہلیت کی موت مرنے سے بچا سکے۔ یہ علامہ امینی، دیکھیں علامہ امینی نے یوں ہی نہیں الغدیر لکھی ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں سرخی، سرخ رنگ مولا کائنات کا ہے، بچے یاد رکھیں، اس لیے ہاں، اور سفید رنگ ہے وہ ہاں سرخ امام حسین کا، اور سفید مولا کائنات کا، اور جو سبز ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کا۔ اور یہ بھی بتا دوں الحمدللہ، اللہ آپ سب کو میدان غدیر کی زیارت سے مشرف فرمائے کہ جہاں پہ اعلان ولایت علی ہوا تھا، یہ کندہ ناتراش طالب علم عین روز غدیر خود میدان غدیر میں موجود تھا۔ اب آپ سوچئے کہ گرمی ایسی تھی عرب کی، اور وہاں پہ وہ کانٹے والے جو درخت ہیں جو کانٹے چنوا لیے تھے، بھئی وہاں چنوا لیے تھے، لیکن اعلان کے بعد تو نہ جانے کتنے دنوں میں کانٹے لگ رہے تھے، ان کانٹوں کو تو ہم نہیں چنواتے، بلکہ اور اگر کانٹے بڑھ رہے تو بڑھتے رہے، وہ آج بھی وہ پودے وہاں موجود ہیں۔ صاحب کیا تصور رہا ہوگا، اور وہی تصور تھا، وہ چشمہ بند ہو گیا، لیکن یہ ترنگے والے ہم بھی ہیں، اور ہم ہی ہیں، کیونکہ
سفید رنگ جو ہے وہ مولا حسین، وہ مولا علی کا ہے، سرخ مولا حسین کا ہے، اور جو سبزہ ہے وہ امام حسن سے منسوب ہے، اور تینوں خیمے غدیر میں اسی رنگ کے موجود ہیں۔ آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آئیے اب چونکہ مجھے نعت نبی کریم کے لیے بڑھنا ہے اور آپ کو سما خراشی کا میں قائل نہیں ہوں، انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی تمہید کا وقت اور لے لیجئے۔ اب آئیے ہمارے بزرگ آ چکے ہیں اور خطیب محفل بھی ہیں، تو اب میں نعت نبی کریم کے لیے فاضل صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن مرزا دبیر کی ایک ربائی کے ساتھ کہ مجرئی صبح نہ کیوں چاہ گرے با نکلے۔ یہ میر مونس نہیں ہے، یہ پچھلے سال میر مونس تھے، یہ مرزا دبیر ہیں، فرماتے ہیں مجرئی صبح نہ کیوں چاہ گرے با نکلے، چاند زہرا کا چھپے نیر تاباں نکلے۔ آپ کا سناٹا دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتا۔ ابھی صاحب میں کھنوئی میں تھا اور مجمع پنجوں کے بل تھا، لوگ کہہ رہے تھے صاحب آپ ربائی پڑھ رہے تھے اور مجمع ایسے سن رہا تھا۔ میں نے کہا صاحب یہ جناب ابو طالب کی یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، یہاں جس زبان میں ذکر اہل بیت کیجئے سمجھ میں آئے گی وہ زبان۔ مرزا دبیر بولے اور نہ پہچانے جائے، فرماتے ہیں مجرئی صبح نہ کیوں چاہ گرے با نکلے، چاند زہرا کا چھپے نیر تاباں نکلے، ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی، فوج کفار سے یہ چار مسلمان نکلے۔ اب یہ مرزا دبیر ہیں۔ میں نے پچھلے برس میر انیس کے بڑے بھائی میر مونس کی ربائی پڑھی تھی، آج ایک ہی مصرے سے جب انہوں نے ترکیب بدلی تو وہ ربائی ہمارے ہاتھ لگی جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ آپ سب اتنے خوبصورت ہیں، بغیر کہے صلوات پڑھتے ہیں تو خوبصورتی میں چار چاند بن جائے۔